السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا جو سوال ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر، اس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، بہت سے مناظرے ہو چکے ہیں، بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں رکھتے، بلکہ کوئی بھی نبی غیب کا علم نہیں رکھتے، وہ معذلہ توہین نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارے بریلوی حضرات ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، وہ نہ کا لفظ سننا نہیں چاہتے کسی بھی نبی کے ساتھ، بلکہ نبی تو دور کی بات، وہ اپنے باپوں اولیاء اور مشائخ اور ان کے بزرگوں کے بارے میں بھی نہیں سننا چاہتے۔ وہ حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی نہیں یہ سننا چاہتے۔ تو ان کی چاہت یا ان کی غصے کی تو ہم کوئی جو ہے نا قدر و منزلت نہیں کرتے، یہ جو مرضی سمجھتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے نا، وہ تو بے مثل ہے، کسی کے پاس وہ علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ خود خالق ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس نے ان زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں کو بنایا ہے، وہ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سارے معاملات جانتا ہے، کب اس کو ختم کر دینا ہے، کب کسی کو پیدا کر دینا ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں آنے والی ہر چیز کا علم ہے اللہ کو۔ اللہ کے بارے میں یہ کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کا اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نہ پتہ ہو، یا اللہ کو تب پتہ چلے گا۔ ایسا کلیم اللہ کے بارے میں جو کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، بالکل دین سے خارج ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں انبیاء کرام اور بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بھی نبی خود سے غیب کے علم کے اوپر وہ دسترس نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا، جتنا چاہتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ اتنا اسے بتا دیتا ہے، اس کے اندر اندر اسے پتہ ہوتا ہے، اس سے باہر نبی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو جو مسائل بڑے بڑے علماء 1400 سال سے حل نہیں کر پا رہے، کتابوں پہ کتابیں، مناظرے اور ڈیبیٹس پڑی ہوئی ہیں، اس چیز کو اگر کوئی بندہ 2 منٹ میں سن کر حل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی جان لے کہ کسی بھی ہستی کا علم جو ہے نا، وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے کتنا عطا کس کو کیا، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سارے واقعات موجود ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور تاریخی واقعات بھی موجود ہیں، نہ صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بلکہ اور انبیاء کرام کے بھی موجود ہیں۔ اس سے یہی نکلتا ہے کہ جتنا انبیاء کرام کو اللہ دکھا دیتا ہے، قیامت کی نشانیاں بتا دیتا ہے، آنے والے وقت میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، خلافت 30 سال ہوگی، علی، حسن و حسین جو ہے نا وہ جنت کے سرداروں میں سے ہوں گے، اور صحابہ کرام کے بارے میں نام لے کر بتا دیا کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، آپ کو فتوحات ہوں گی، ایران عراق مصر شام فتح ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً بتا دی، اور بھی قیامت کی نشانیاں بتائیں، اور بھی بہت سی چیز بتائیں جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار بھی کیا، اور کئی چیزیں ایسی جس کا اللہ کے نبی نے اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل کا کل علم الغیب ہے، جھوٹ ہے۔ یہ کہنا کہ بالکل ہی نہیں اللہ بتاتا انبیاء کو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر وہ اللہ کے نائب کیسے، وہ اللہ کے نبی بھیجے ہوئے کیسے؟ اب اللہ نے اگر انہیں بتانا ہی کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور اس نبی کی دعوت کو ممتاز کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو اعلیٰ اور افضل کرنے کے لیے، اس کو کئی خطرات سے جو ہے نا بتانے کے لیے، اس کو الرٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جتنا جب چاہتا ہے اپنے انبیاء کرام کو بتاتا ہے، وہ اتنا ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کئی چیزیں ہوتی ہیں انبیاء کو نہیں پتہ ہوتی، وہ پھر وہی کا انتظار کرتے ہیں، پھر وہی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی تو کہتے ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن پہلے نہیں تھا، پھر اللہ عطا کرے گا، پھر مزید ملتا جائے گا۔ وہی کا سلسلہ رک جاتا تھا، اللہ کے نبی بھی اس طرح آپ کی حیثیت میں، حالت میں آتے تھے، پھر وہ وہی آتی تھی، آپ وہی پاتے تھے، آپ کو وہ علم ہو جاتا تھا، پھر آپ لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ یہی سارا معاملہ ہے، اس میں نہ تو اللہ کے نبی کی کوئی توہین ہے، بلکہ یہ ان کی فضیلت کی فضیلت ہے کہ نبی کو بھی غیب میں رہ کر بھی نبی جو ہے نا وہ سارے اعمال کر رہا ہوتا ہے، اس نے اللہ کو وہ دیکھا نہیں ہوتا، جنت دوزخ اس نے دیکھی نہیں ہوتی، پھر وہ سارے اعمال کرتا ہے، پھر اس کو دکھا دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا خاصہ بھی ہے، پھر اس کو دکھائی بھی جاتی ہیں چیزیں، معراج پر بلایا جاتا ہے، اور پھر وہ کافی چیزیں جو نبی کو نہیں پتہ ہوتی نبی کو دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی جو آخرت میں ہے وہ زیادہ خیر ہوگی پہلے سے۔ تو بہرحال اللہ کا علم ہے، اللہ نے جتنا چاہا اللہ کے نبی کو عطا کیا۔ اللہ کی چاہت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے علم کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہم سب دنیا داروں کا علم مل کر نبی کے علم جتنا ہو سکتا ہے۔ جتنا ہمارے علم میں اور نبی کے علم میں فرق ہے نا، اتنا ہی
نبی کے اور اللہ کے علم میں بھی بہت فرق ہے. تو یہ بات بس ہمیں پتا ہونی چاہیے. اسلام.